فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سامعین گرامی، کسی بھی مسلمان معاشرے میں اور وہ بندے جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان بندوں میں وہ کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جو انہیں غربت سے نکال کر خوشحالی کی طرف اور گمنامی سے نکال کر شہرت کی طرف اور کمزوری سے نکال کر طاقتور بننے کی طرف لے آئیں؟ اللہ کی سنت کیا ہے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت ہی پیارے نبی، جنہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ ایک پوری سورت اللہ نے حضرت یوسف کے نام سے منسوب کی۔ باقی بھی قرآن مجید میں صورتیں ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی صورت ہے کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی ایک پورا قصہ بیان کیا، اور رب العالمین نے اسے احسن القصص، یعنی ایک بہترین قصہ جو ایک بہترین کتاب میں اور ایک سب سے بڑے بھیجنے والے، عقل والے یعنی رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا۔ باقی انبیاء علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا اس لیے مختلف ہے، کافی حد تک مختلف ہے، کہ بچپن سے نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل ایک کمزور حیثیت سے اٹھا کر دینی اور دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑا ایک رول ماڈل بنا کر امت مسلمہ کے لیے پیش کیا، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے کہ ایک بچہ جو کہ نوجوان ہوتا ہے اور پھر جوانی میں ہوتا ہے، بالکل گمنامی سے اٹھتا ہے، غربت سے اٹھتا ہے، اور پھر بادشاہ کے منصب ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ کون سی خصوصیات تھیں اس بچے میں، اس نوجوان میں، کہ جو اسے یہاں سے اٹھا کر، جیسے دنیاوی زبان میں کہیں کہ فرش سے اٹھا کر عرش پر لے گئیں، وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں؟ تو آج کے خطبے کا موضوع یہی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 55، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ مصر تھا اس سے کہا کہ آپ مجھے پوری جو آپ کی مملکت ہے اس کا نگران اور اس کے خزانوں کا نگران بنا دیجئے۔ کیوں بنا دیجئے؟ انی، بے شک میں، حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم میں مہارت بھی رکھتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے، آج کے اس خطبے کی مناسبت سے اس کے جو ہمارے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ستیلے بھائی حسد سے مغلوب ہو کر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کنویں سے انہیں ایک قافلہ نکالتا ہے اور پھر انہیں ایک مصر کے ایک بازار میں چند درہم پر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک غلام کی حیثیت سے ایک بچہ آ رہا ہے اور چند درہم میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 یا 4 درہم میں انہوں نے، قافلے والوں نے اسے خریدا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، رب العالمین نے اسے بھی سورہ یوسف میں قلم بند کیا کہ انہوں نے اس غلام کو چند درہم کے عوض بیچ دیا، اور جو بیچنے والے تھے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور جو بیچنے والے تھے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ یہ جتنے بھی دام ملے تو ہم اسے بیچ کر آگے چلیں، اور انہوں نے اپنا بوجھ کم کر لیا۔
اب سامعین گرامی، یہ جو کم سن نوجوان ہے جو چند درہم کی قیمت پر مصر کے ایک بازار میں غلام کی حیثیت سے فروخت ہو رہا ہے، یہ چند ہی سالوں کے عرصے میں، کوئی شاید 10 سے 15 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں وہاں سے چلتے ہیں اور مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کون سی خصوصیات تھیں کہ جنہوں نے ایک عام سے بندے کو اٹھا کر ایک بادشاہ بنا دیا؟ اور اب یہ قصہ یوں چلتا ہے کہ جب وہ غلام کی حیثیت سے فروخت ہوتے ہیں تو مصر کا بادشاہ وہاں پر مصر میں انہیں خریدتا ہے، اور بادشاہ مصر کی جو بیوی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت ایک حسن عطا کیا تھا، شاید روئے زمین پر کسی بھی مرد کو ایسا حسن اللہ نے عطا نہیں کیا، وہ ان پر عاشق ہو جاتی ہے اور انہیں گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک عام نوجوان نہیں تھے، وہ ایک حیا کا پیکر تھے، وہ ایک مجسم، ایک نیکی کا پیکر تھے۔ وہ گناہ سے انکار کرتے ہیں، اور دو وجوہات کی بنا پر، کہ ایک تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے کہ جس سے انہوں نے دور رہنا ہے، اور دوسرا کہ وہ اپنے مالک، جس مالک نے انہیں خریدا ہے، جس مالک نے انہیں پناہ دی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کسی بھی گناہ کے کام میں ملوث ہوں۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تصور سے ہی باہر تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے قلم بند کیا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اس خاتون کا دل جب یوسف پر مائل ہو گیا تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ گناہ کی طرف آ جاؤ، گناہ کی دعوت دی۔ تو یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، کہ میرے مالک نے مجھے تو ایک بہترین ٹھکانہ عطا کیا ہے، تو میں تو اس مالک کے ساتھ تو کبھی بھی، اس کے گھر میں یہ تو کبھی بھی میں گناہ کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب سامعین گرامی، ہمارے معاشرے میں لوگ جرم کرتے ہیں اور جیل جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک گناہ سے انکار کیا، ایک گناہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کے قصور میں، ایک ناکردہ گناہ کی جرم میں انہیں جیل بھیج دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پسند کیا کہ وہ گناہ سے دور رہیں اور جیل میں چلے جائیں، اور وہاں سے وہ جیل میں جاتے ہیں، اور جیل میں جا کر وہاں پر اپنے علم اور جو ان کی حکمت جو انہوں نے سیکھی تھی اور جو رب العالمین نے انہیں عطا کی تھی، اس کا وہاں پر جیل میں چرچا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں ایک علم سکھایا تھا۔ وہ علم یہ تھا کہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچ سکتے تھے، یعنی جو باتیں سطحی طور پر ہو رہی ہیں اور سرسری طور پر ہو رہی ہیں، جیسے ہم معاشرے میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے ٹاک شوز میں، اس میں صرف معاملات کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جو خرابی ہے یا جو کوئی بیماری ہے اس بیماری تک، اس کی تہ تک نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ علم تھا۔ اب جیل سے یہ شہرت ان کی نکلتی ہے اور بادشاہ مصر تک پہنچتی ہے، اور بادشاہ مصر نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ تو بادشاہ کا خواب جیل میں آپ کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کیونکہ کچھ قیدی رہا ہو کے گئے تھے، اور وہ قیدی واپس آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف کو کہتے ہیں یوسف ایھا صدیق، کہ اے یوسف آپ تو انتہائی سچے انسان ہیں، آپ ہمیں یہ جو بادشاہ نے ہمارے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں بلکہ اس مسئلے کا ایک بہت ہی خوبصورت حل بھی بتاتے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے پاس خوشحالی رہے گی، بارشیں ہوں گی، فصلیں ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی۔ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے قحط سالی ہوگی، کوئی بارش نہیں ہوگی، خشک سالی ہوگی اور بالکل قحط ہوگا۔ تو تمہارے پاس جو غلہ ہے اس غلے کو برے دنوں کے لیے محفوظ کر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ان کو غلے کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، کہ جو فصل کھا لو تھوڑی وہ کھا لو،
لیکن جو باقی بچ جائے اس کے جو دانے ہیں انہیں ان کے بالیوں میں ہی رہنے دو. یعنی گندم کی ایک بالی ہے اور گندم کی بالی سے جب دانے نکلتے ہیں تو ان کی جو سٹوریج لائف ہے, شیلف لائف جسے ہم کہتے ہیں, وہ کم ہو جاتی ہے, اور اگر وہ خوشے میں رہیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت ہی علم والی اور دانائی والی اور ایک بہت حکمت والی بات انہیں بتائی, مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی بتایا کہ تم ان خوشوں کو ان بالیوں میں رہنے دو, اور پھر تم اگلے جو 7 سال ہیں انہیں بھی آہستہ آہستہ کر کے کھا لو گے, اور پھر جب وہ 7 سال گزر جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی خوشحالی دے دے گا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جیل سے اس قیدی کو رہا کرو اور اسے میرے پاس لے آؤ. بادشاہ کو اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ وہی یوسف ہے کہ جسے بادشاہ کی بیوی نے ایک ناکردہ گناہ کی جرم میں جیل میں ڈلوا دیا تھا. بادشاہ کو یاد نہیں ہے, لیکن اب بادشاہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ. وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول, کہ بادشاہ کے جو ہرکارے ہیں وہ جائیں اور اسے لے کر آ جائیں. اور جب یہ ہرکارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں لے کر آتے ہیں آپ کی رہائی کا پروانہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام انکار فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں قال ارجع الی ربک, تم واپس چلے جاؤ اپنے رب یعنی اپنا جو مالک ہے, جو بادشاہ جس نے تمہیں بھیجا ہے, تم اس کے پاس واپس جاؤ اور اسے پوچھو فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, کہ ان خواتین کا کیا معاملہ تھا کہ جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے دیکھا اور ان کی جو بادشاہ کی بیوی تھی انہوں نے باقی خواتین کے ہاتھ میں ایک پھل دیا اور چھریاں دی, تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن سے وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یہ بھی قصہ اللہ تعالیٰ نے قلم بند کیا اسی سورہ یوسف میں. تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں رہا نہیں ہونا چاہتا, لیکن تم واپس جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو کہ ان خواتین کا کیا معاملہ تھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کا اتنا اعلیٰ معیار تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کی پاک دامنی ثابت نہیں ہو جائے وہ جیل سے رہا نہیں ہوں گے, جب تک ان کا بے گناہ ہونا ثابت نہ ہو جائے وہ جیل سے رہا نہیں ہوں گے. ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ کیونکہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو میرا قصور معاف کر دیا جائے, مجھے امیونٹی دے دی جائے, مجھے پارڈن دے دی جائے, میرے ساتھ کوئی رحم والا معاملہ کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہونے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بے گناہی کا جب تک اقرار نہیں ہوگا میں جیل سے رہا نہیں ہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی اخلاق اور ایمان اور کردار کی اتنی زیادہ تعریف فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو فوراً رہائی کی پیشکش کو قبول کر لیتا. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان اور اخلاق اور کردار کا معیار اتنا بلند تھا کہ انہوں نے جیل سے رہا ہونے سے انکار کیا. اب یہ بات چلتی ہے, بادشاہ کے پاس دوبارہ جاتی ہے, بادشاہ کی بیوی کی پاس پہنچتی ہے, تو بادشاہ کی بیوی پھر کہتی ہے کہ واقعی یوسف صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بے گناہ تھے اور حقیقت میں میں ہی قصوروار تھی, میرا ہی گناہ تھا. تو پھر بادشاہ حضرت یوسف کو رہا کراتا ہے اور حضرت یوسف ان کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی, کہ یہ جو یوسف ہیں اب میں انہیں اپنا نائب بناؤں گا. تو اب جو بادشاہ ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. فلما قلما قال انک اليوم لدینا مکین امین, اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج سے آپ ہمارے بہت اونچے مرتبے والے ہیں, یعنی آج سے آپ کا مرتبہ ایک وی وی آئی پی والا مرتبہ ہو گیا
اور آپ امین بھی ہیں، مکین بھی ہیں، اونچا مرتبہ ہے آپ کا، اور اس لیے کہ آپ ایک بہت ہی ایمانت دار شخص ہیں، اور ایسے ایمانت دار کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اے بادشاہ آپ مجھے زمین کے خزانے اور آپ کی سلطنت کا جتنا بھی کاروبار ہے اس پر نگران مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں۔ حفیظ حفاظت کرنے والا، علیم علم رکھنے والا، حفیظ دھوکہ نہ دینے والا، حفیظ پناہ دینے والا، حفیظ نقصان سے بچانے والا۔ حافظ قرآن ہم کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا، کام میں مہارت رکھنے والا۔ اب سامعین گرامی، کوئی بھی اگر عہدہ حاصل کرنا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا آسان فارمولہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس دو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک حفیظ، انتہائی درجے کی تم حفاظت کر سکو، دوسرا علیم، کہ جو بھی کام کر رہے ہو اس کام کی تمہیں مہارت ہو۔ اور اگر یہ دو خصوصیات آپ میں ہیں، کوئی دنیا کی طاقت آپ کی ترقی کا راستہ روک نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کی ترقی کا راستہ روک نہیں سکتی، اگر آپ حفیظ بھی ہیں اور اگر آپ علیم بھی ہیں۔ علیم وہ علم کہ جس علم سے آپ باتوں کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر مرض کا تشخص کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، وہ سمٹمز کو ٹریٹ نہیں کرتا، وہ باتوں کی تہ تک پہنچتا ہے اور اس تہ تک پہنچ کر اس مرض کا علاج کرتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ علم اور یہ علیم کا نالج تھا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب جو ہے تمہیں ایسا علم دے گا کہ تم باتوں کی تہ تک پہنچ کر ان کی اصل حقیقت جان سکو گے، باتوں کی تہ تک پہنچ کر اس کی اصل حقیقت جان سکو گے۔ اب باتوں کی تہ تک پہنچنا، اس کے لیے کئی سوال پوچھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ تحقیق اور بہت زیادہ علم چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ اب کرپشن کیوں زیادہ ہے؟ کرپشن کیوں زیادہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غربت کیوں زیادہ ہے؟ غربت اس لیے زیادہ ہے کہ جہالت زیادہ ہے، غربت اس لیے زیادہ ہے کہ لوگ حفیظ بھی کم ہیں، علیم بھی کم ہیں، لوگوں میں جہالت بھی زیادہ ہے اور لوگوں میں علم کی بھی کمی ہے، قابل اور پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے، ناکارہ لوگ اور نکمے لوگ اور وہ لوگ کہ جو تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پیسے بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی بھرمار ہے معاشرے میں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا قابل عمل حل کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک اور تحقیق چاہیے، اس کے لیے اور گہرائی میں جانا ہے، معاملے کی تہ میں جانے کے لیے کہ دوسرے ملکوں نے کیا کیا۔ وہ ممالک کہ جن میں ہماری طرح غربت تھی اور جن میں ہماری طرح کرپشن تھی، آج وہ اعلیٰ مقام پر چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کون کون سے کام کیے؟ تو یہ باتیں صرف سطحی طور پر نہیں ہو سکتی، ان باتوں کے لیے گہرائی میں جانا، اور ویسا ہی کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی ایک تعبیر بتائی اور تعبیر میں انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ 7 سال کے لیے تمہارے خوشحالی ہوگی، 7 سال قحط ہوگا، اس کے بعد پھر جو 7 سال آئیں گے اس میں خوشحالی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے ساتھ انہیں حل بھی بتایا کہ تم نے غلے کو اس کی بالیوں اور اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا ہے اور اسے اس طرح محفوظ کرنا ہے۔ تو علم جو آپ کے پاس ہے اور ہنر آپ کے پاس ہے، اور پھر جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ اس ذمہ داری کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، حفیظ بھی ہیں، آپ علیم بھی ہیں، آپ حفیظ بھی ہیں، تو پھر آپ خواہ کس بھی شعبے میں ہوں آپ ترقی کریں گے۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مکہ کے بازاروں میں انہیں صادق اور امین کے نام سے جانا چاہتا تھا۔ یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صادق یوسف و ایھا الصدیق کا لفظ یوز کیا، یہاں پہ انہوں نے ان کے لیے امین کا لفظ استعمال کیا اور دو لفظ اور استعمال کیا، حفیظ کا لفظ استعمال کیا اور علیم کا لفظ استعمال کیا۔ اب خواب کسی بھی شعبے میں ہوں، اگر آپ میں یہ خصوصیت ہے، اگر آپ علم رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں اور آپ حفیظ ہیں، آپ چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ بھروسہ کے قابل ہیں، دوسرے لوگ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ کو کام اور ذمہ داری دے کر بھول سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ شخص کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یہ پوری کرے گا، تو آپ ضرور اس شعبے میں ترقی کریں گے، چاہے آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، چاہے آپ ڈرائیور ہیں، چاہے آپ ویٹر ہیں، چاہے آپ کوئی بڑے مینیجر ہیں، چاہے آپ کوئی ڈائریکٹر ہیں، چاہے کسی بڑی کمپنی کے مالک ہیں، چاہے کوئی وزیر ہیں، کوئی مشیر ہیں، بڑے عہدے سے لے کر چھوٹے سے عہدے تک آپ میں دو خصوصیات ہونی چاہیے۔ حفیظ پہلی چیز کہ انی حفیظ علیم، حفیظ پہلے ہے کہ آپ بھروسے کے قابل ہونے چاہیے، جو ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے دوسرا بندہ آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ خزائن الارض، حضرت یوسف نے کہا کہ تم سارے خزانے میرے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے سارے خزانوں کی حفاظت کروں گا اور ان خزانوں کو بڑھاؤں گا بھی اور انہیں پھیلاؤں گا بھی اور تمہارے سارے کاروبار چلاؤں گا۔ یہ ہے حفیظ۔ حفیظ یہ ایک بنیادی ایک خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد علیم، کہ جس بھی آپ شعبے میں ہیں اس شعبے کا آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ اگر میں ڈرائیور ہوں تو مجھے ڈرائیونگ کوڈز پتہ ہونے چاہیے، مجھے گاڑی کے انجن کی جو بنیادی چیزیں ہیں میرے علم میں ہونی چاہیے، مجھے ٹریفک قوانین پتہ ہونے چاہیے، مجھے پتہ ہونے چاہیے کہ پیدل چلنے والوں کے حقوق کیا ہیں اور دوسری گاڑی والوں کے حقوق کیا ہیں، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ سپیڈ لمٹ اتنی ہے، کس جگہ پہ سپیڈ لمٹ اتنی نہیں ہے۔ اگر یہ میرے پاس علم ہے تو میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں۔ اگر میں سیکیورٹی گارڈ ہوں اور مجھے اپنی ڈیوٹی کا پورا علم ہے تو میں ایک اچھا سیکیورٹی گارڈ ہوں، اور پھر مجھے اس سیکیورٹی گارڈ سے اوپر ترقی کرنے میں جوں اپنے علم کو بڑھاتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ میرے زینے اتنے بلند کرتے چلے جائیں گے۔ جتنا میں اور بھروسے کے قابل ہوتا چلا جاؤں گا، جتنا میں اور ذمہ دار بنتا جاؤں گا، جتنی میں اپنی قابلیت بڑھاتا چلا جاؤں گا میں اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ اب سامعین گرامی ذرا غور کیجئے کہ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ہر دن۔ ہماری زندگی اگر بچپن کے اگر 4-5 سال چھوڑ دیں تو اوسطاً زندگی ہماری 60 سال بنتی ہے۔ یہ تقریباً 22,000 دن بنتے ہیں، 22,000 دن بنتے ہیں۔ اگر ایک دن میں ہم صرف ایک نیا لفظ سیکھیں، ایک نیا لفظ جس کے سیکھنے میں تقریباً 2, 3, 4, 5 منٹ لگتے ہیں، کوئی بھی بندہ، ذہانت کا مسئلہ نہیں ہے، کم ذہانت والا بندہ بھی اور بڑی ذہانت والا بندہ بھی 2 سے 5 منٹ میں ایک لفظ، نیا لفظ بڑی آسانی سے روزانہ سیکھ سکتا ہے۔ تو ہم اپنی پوری زندگی میں کوئی 22,000 نئے لفظ سیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگر کوئی ایسی زبان سیکھنی ہے جو آپ زبان نہیں بولتے، میں نے انگریزی سیکھنی ہے، میں نے فرینچ سیکھنی ہے، میں نے پشتو سیکھنی ہے، میں نے سرائکی سیکھنی ہے، میں نے سندھی سیکھنی ہے، میں نے پنجابی سیکھنی ہے، تو اس زبان کو سیکھنے کے لیے اوسطاً جو لفظ مجھے آنے چاہیے وہ 2 سے 4,000 لفظ آنے چاہیے۔ میں اپنی پوری زندگی میں ایک ایک لفظ روزانہ سیکھوں تو میں 22,000 لفظ سیکھ سکتا ہوں۔ تو 2 سے 4,000 لفظ سے اگر میں ایک پوری نئی غیر ملکی زبان سیکھ سکتا ہوں جو کہ میری مادری زبان نہیں ہے، تو میں اپنی پوری زندگی میں تقریباً 5 سے 10 پوری زبانیں سیکھ سکتا ہوں۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں وہ تقریباً 78,000 الفاظ آتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے صرف 125 لفظ ایسے ہیں کہ جو حرف اصیلہ یعنی جنہیں روٹ ورڈز کہتے ہیں، اور باقی جو لفظ ہیں وہ جڑ والے لفظ جو ہیں، اور ان جڑ والے لفظوں سے نکل کر دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے دعا، اللہ کو بلانا۔ اب دعا کے جو لفظ ہیں دعا ہے،
یدعو ہے، ادعو ہے، داعی ہے، مدعو ہے، یعنی 5 لفظ اس ایک لفظ سے نکلے ہیں۔ اب دعا یہ ایک لفظ ہے اور قرآن مجید میں 125 لفظ ایسے ہیں۔ اب اگر 125 لفظ صرف سیکھ لیں تو آدھا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آ سکتا ہے۔ صرف 125 لفظ، 125 لفظ 125 دن میں سیکھ سکتے ہیں۔ 2 دن میں اگر ایک لفظ سیکھیں تو 1 سال میں بڑے آرام سے 125 لفظ سیکھ سکتے ہیں۔ 125 لفظ سیکھ کر آدھا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ایک عام بندہ پڑھ سکتا ہے۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی ہے ایک، کہ جو انڈیا کے ایک ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحمان، انہوں نے یہ ایک پوری تحقیق کی۔ انٹرنیٹ پر یہ کتابچہ مفت میں موجود ہے، لاکھوں مسلمان اس کتابچے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اور جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور محنت کیا ہے؟ 1 دن کا ایک لفظ یاد کر، 1 دن کا صرف 2 منٹ کی انویسٹمنٹ یا 5 منٹ کی انویسٹمنٹ، تو 125 لفظ یاد کر کے آپ بڑے آرام سے قرآن مجید کا آدھا اور آدھے سے زیادہ مفہوم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب سامعین گرامی، یہ جو علم ہے یہ صرف دینی علم تک محدود نہیں ہے۔ علیم کا جو اللہ نے لفظ استعمال کیا، اس میں دینی علم بھی ہے اور اس میں دنیاوی علم بھی ہے، کیونکہ سارے علم رب العالمین سے نکل رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ قیامت تک جتنا بھی علم آنا تھا رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو علم نافع وہ علم کہ جس سے انسان اپنے لیے اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عین عبادت قرار دیا۔ تو یہ علم حاصل کرنا، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، اگر یہ حاصل کرنا شروع کر دیں اور پھر اس علم کو حفیظ کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی انسان کا اخلاق اور انسان کا کردار بھروسہ کے قابل ہو۔ جو شخص آپ کو دیکھے تو وہ کہے کہ بالکل یہی دکاندار ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا نام لیتا ہے، تو میں نے اسی سے چیز لینی ہے، کیونکہ یہ میری جو درد ہے اس کے درد کو اپنا درد سمجھ رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کی ترقی کا راستہ روک نہیں سکتی۔ صدیق بنے، حفیظ بنے، علیم بنے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں کس طرح برستی ہیں۔ کسی سے بات کریں تو ہم اکثر حالات کا شکوہ کرتے ہیں، کسی سے بات کریں تو حالات کا شکوہ نہ کریں، اپنے بارے میں بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت غریب خاندان کا ہوں، میرے والدین جو ہیں وہ بڑے بیمار ہیں، مجھے پیسے چاہیے، میری مدد کیجیے، انہوں نے یہ کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اپنی صلاحیتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے خزانوں پر نگہبان مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور مجھے یہ کام کرنا آتا بھی ہے، مجھے ہنر بھی آتا ہے، میں اپنے کام میں بھی بہتری لاؤں گا، میں اپنے علم میں بھی بہتری لاؤں گا، اپنا جو مالک ہے اسے مایوس نہیں کروں گا، اپنے باس کو مایوس نہیں کروں گا، وہ کبھی میرے کام پر نقطہ چینی نہیں کر سکے گا، اور میں کبھی بھی اس کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اسی طرح کہ جس طرح یوسف نے کہا تھا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ وہ جو میرا مالک ہے اس نے تو مجھے پناہ دی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کے گھر میں کوئی گناہ کا کام کروں۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک غربت سے نکلتے ہیں، چند درہموں میں مصر کے بازار میں بکتے ہیں اور پھر کچھ ہی سالوں میں بادشاہ وقت بن جاتے ہیں، سامعین گرامی، تو مکین بن جاتے ہیں، بہت ہی کرامت والے شخص بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غربت سے نکال کر خوشحالی کی طرف لا سکتے ہیں، اور کمزوری سے نکال کر طاقت کی طرف لا سکتے ہیں، اور بے عزتی سے نکال کر عزت دار بنا سکتے ہیں۔ اس باتوں کے لیے
اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن اسلامی معاشرے میں یعنی ایک ایسی تعداد جسے آپ 20 30 40 50% کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر چلنے شروع ہو جائیں گے، اس دن آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اس دن معاشرے میں خوشحالی آئے گی، اور وہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی جو پائیدار ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوگی۔ اور اس کے لیے جو ایک دن کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت چھوٹی ہے، وہ 2 سے 5 منٹ کی انویسٹمنٹ ہے۔ ہر روز ایک نیا لفظ سیکھنا، اور پھر اس علم کو اپنی اپنی ذاتی زندگیوں میں حصہ بنانا، اور اپنے ایمان اور اپنے کردار کو بہتر بنانا، بھروسے کے قابل بنانا، حفیظ بنانا، علیم بنانا، صادق بنانا، امین بنانا۔ سامعین گرامی، انہی پر چلیں گے، انہی میں کامیابی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر روز ایک نیا لفظ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صدیق اور علیم اور حفیظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔